میں بہت ٹائم کے بعد اب جماعت کی سیوا میں کھڑا ہوا ہوں. بہت سی باتیں کچھ پرانی ہیں جو آج آپ کو میں کہوں گا، لیکن بڑے کام کی ہیں. اس میں امک باتیں وہ ہیں جو مولانا حضرت امام سپٹمبر 79 کی لندن کی مسافری میں فرمان میں کی، اور آج ہمارے نظر کے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں. جنان کا بات یوں ہے کہ کلجگ بہت سخت اور خراب وقت ہوئے گا. بکھڑی ویلا، وکھ کہتے ہیں زہر کو، پوائزن کو وکھ کہتے ہیں، وش. ایسا سمے ہوگا کہ زہر جیسا کڑوا لگے گا. مومنوں کے من ستھر نہیں رہیں گے، من گھچو پچو رہیں گے. ایمان بھی ڈاماڈول ہو جائے گا. کوئی چھوٹی سی مصیبت آئے گی تو انسان گھبرا جائے گا اور اس کے ایمان بھی گر جائے گا. جی بکھڑی ویڑا ماہے دل ٹھور نہ رہے جی بکھڑی ویڑا ماہے دل ٹھور نہ رہے جی سوامی راجو راکھ سے تینوں رہتے جی. جب خراب فتنے کا وقت آئے گا دل ٹھکانے نہیں رہیں گے. مولا کی رحمت جس پہ ہوگی ان کے دل شانت رہیں گے. لازم نہیں کہ یہ وقت قیامت کے نزدیک آوے. قیامت کو تو 4.25 لاکھ برس باقی ہے. 4.25 لاکھ برس باقی ہیں قیامت کو، لیکن اس کے درمیان تو ہزاروں قیامتیں آئیں گی. قیامت کا مطلب کیا ہے؟ دکھ کا وقت، حساب کتاب کا وقت، ہمارے کیے ہوئے اعمال کا جو انجام ہے وہ قیامت ہے. کسی نے چوری کی، چھپ کے چوری کی، تھوڑے ٹائم کے بعد پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، اس کی قیامت ہو گئی. انسان کی موت آئی، اس کی قیامت ہو گئی. یہ جو دنیا کی قیامت آنے والی کہ ساری پرتھوی ناش ہو جائے گی، اس کی ہمیں فکر کو کرنی ہے. ہم تو 100-200 برس تو جینے والے نہیں ہیں. تو 4.25 لاکھ برس کے بعد یہ دنیا ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی. ہم کو کیا ہے؟ اپنی فکر کرنی چاہیے. جنان میں ایسا ہے کہ آخرت وقت وہ ہوگا کہ جب لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے. ہر مومن اپنی مرضی پہ چلے گا. یارے آخرت نزدیک جان جو یارے رچی سر من مانیوں کرتے اپنے گھیر. جو رچی سر ہیں، مومن ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلیں گے، کسی کی سنیں گے نہیں. مرشد کی بھی نہیں سنیں گے، امام کی بھی نہیں سنیں گے. ان کے من میں آئے گا وہ کہیں گے. پھر رچی سر کہے کہ نام کے، اور ایسے ہی رچی سر ہوئیں گے کہ جو نام کے ہوئیں گے. کیونکہ دنیا کا لوگ دل میں ایسا بیٹھا ہوگا کہ انسان کو جتنا پیسہ پیارا ہوگا اس وقت خدا بھی اتنا پیارا نہیں ہوگا. قرآن شریف میں جگہ جگہ شرک کا نام لکھا ہے، جگہ جگہ منع کیا گیا ہے کہ خدا جیسا اور کسی کو مت سمجھو، خدا کا کسی کو بھاگیدار مت بناؤ، خدا کا کسی کو شریک مت بناؤ. ہمارے ایمان کے اندر یہ کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی
ہمارا معبود یعنی عبادت جس کی کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں اور اس کا کوئی بھاگیدار نہیں. ہم مورتی پوجا نہیں کرتے، اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھاگیدار نہیں بنایا. لیکن جو آدمی پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ انڈائریکٹلی خدا کا شریک بناتا ہے، خدا کی بات بھی قبول نہیں کرتا. جتنا پیسے سے پیار ہے کوئی چیز سے پیار نہیں. قرآن شریف میں قارون کا ذکر ہے. قارون موسیٰ نبی کا شاگرد بھی تھا، موسیٰ نبی کا سگا بھی تھا، اس کے رشتہ دار میں تھا. قارون نے موسیٰ نبی کی طفیل سے، موسیٰ نبی کے کارن سے، رحمت سے، مہربانی سے پیسہ جمع کیا اور اس پیسے سے اتنی محبت ہو گئی کہ نہ موسیٰ نبی کی بات مانی نہ اللہ کا حکم مانا. آخر وہ زمین میں غرق ہو گیا، ساری مال ملکت سب زمین میں دھنس گئی. جب وہ کمر تک زمین میں چلا گیا، اللہ نے موسیٰ نبی کو کہا کہ زمین کو میں نے تیرے تابع کیا. تو موسیٰ نبی نے زمین کو حکم کیا ہے زمین قارون کو اتار لو. تو گھٹنے تک اتر گیا. کہا اے قارون اب بھی توبہ کر لے. نہیں مانا. تو جب کمر تک آ گیا اور ساری مال ملکت اس کی زمین میں دفن ہو گئی، تب کہا کہ موسیٰ میں توبہ کرتا ہوں. لیکن اس وقت کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی. مہدن نہ رویا کچھ کام نہیں آئی تھی. گنانوں میں لکھا ہے ساری زندگی واضح سنتے رہے، گنان سنتے رہے، فرمان سنتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے، تسبیحاں کھینچتے رہے، بزرگوں کی باتیں بھی سنتے رہے، لیکن اپنی مرضی کرتے رہے، کسی کی سنی نہیں. اور جب موت کا فرشتہ آیا اس وقت درجنے لگے، کانپنے لگے، یا اللہ میرے کو تھوڑا ٹائم اور دے، میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں 3-4 جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت تمہاری توبہ نہیں قبول ہوئی، اس وقت تمہیں چانس نہیں دیا جائے گا، اس وقت تمہارا رونا، تمہاری پکار قبول نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. زندارو، جو آدمی کو خدا تعالیٰ نے سینس دی ہے، جیب کے اوپر پیر نے فرمایا کھارے میٹھے کی تمہیں وگت دے جان تو وقت ویلا کم چوکو. کھاری چیز اور میٹھی چیز میں ہم تفاوت کر سکتے ہیں نا. اس کا مطلب کہ ہمارا مغز برابر ہے. ہمیں اتنی سینس ہے کہ کھاری چیز کیا ہے اور میٹھی چیز کیا ہے. پھر مرشد کے فرمان کے اوپر ہمیں عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بھنے سنے نے بوجھے ایسا بھید نہ جانے کیسا کلمے بنا نماز گزارے سر بنا دھڑ کیسا الہی بھید تنتو نام لیجے. بڑے یعنی پڑھتے ہیں، فرمان پڑھتے ہیں، واضح سنتے ہیں، گنان سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، بنے سنے اور سمجھتے بھی ہیں، بوجھے ایسا، لیکن اندر کا بھید نہیں جانتے. پھر صدر دین کہتے ہیں کلمے بغیر کی نماز ایسی ہے جیسے سر کے بغیر دھڑ. سر کٹ ڈالو تو دھڑ کس کام کا؟ کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے. مطلب کہ ایمان کے بغیر اگر تم نماز پڑھو، ایمان کے بغیر جمع کھانے آؤ، ایمان کے بغیر دعائیں پڑھتے رہو، تسبیحاں نکالتے رہو، تو مرشد کہے کہ وہ تو صرف بغیر کے دھڑ جیسا ہے. کیا ہمیں ایمان نہیں؟ ہاں، منہ کے اوپر کہنے کا ایمان تو ضرور ہے، زبان سے ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حضرت امام ہمارا امام ہے،
محمد رسول اللہ ہمارا نبی ہے، اللہ پاک ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کچھ مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ لوگ سوار تھے جیو تو بھولیو، ان غفلت بھولیو رے گمار، تو مارو مارو کر تو مری گیو، تاری بمب نہیں رے وار۔ یہ میرا یعنی سوارتھ پنا، لوگ لالچ، اس کے اندر ہم لوگ اتنے غلطان ہو چکے ہیں آج کے اس ٹائم میں کہ ہمیں اپنے مذہب کی ہوش نہیں۔ کان کھلے ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اثر نہیں ہوتا من پہ، اس لیے کہ دل کے اندر کھوٹ بھری ہے، دل کے اندر لوभ لالچ بھرا ہوا ہے، اور لوभ لالچ من موہ سو لگت ہے، دین کی راہ سو ٹلیا۔ لوभ لالچ جب انسان کو لگ جاتا ہے تو پھر مذہب کا رستہ چھوٹ جاتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو ہم وقت پسار کر رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر پیسے کی بہت محبت ہو گئی ہے، اس میں ہم باقی نہیں ہیں، ہم بھی سب ساتھ ہیں۔ کوئی بھی طریقے سے پیسہ کماؤ، لٹائی کرو، بدماشی کرو، کہ حلال کرو کہ حرام کرو، کوئی دیکھتا نہیں، کسی کو اس چیز کا خیال نہیں کہ میرا پیسہ کون سے رستے سے آتا ہے۔ دینداروں، ہم اسماعیلی مسلمان ہیں، مگر ہمارا فرقہ شریعت نہیں، ہم طریقتی ہیں۔ طریقتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت سے اونچے ہیں، ہمارے اندر صوفی پنا زیادہ ہے۔ صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دل صاف ہوئے، اعمال صاف ہوئے، جو مذہب کے لیے دکھ اٹھائے اور اس دنیا سے زیادہ اس کو دوسری دنیا کا خیال ہو، جس کو موت کا اور آخرت کا زیادہ خیال ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی لوگ پیسے کی محبت نہیں رکھتے، بزنس کرتے ہیں۔ بہت سے صوفی مالدار ہیں، مالدار بنانا خدا کے اختیار میں ہے، حق حلال کی مالداری خدا دے دے، آمین، وہ اس کی رحمت اور برکت ہے۔ لیکن جو آدمی کوئی بھی برے طریقے سے مال کماتا ہے، اس وقت بہت میٹھا لگتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ بعض آدمی خراب رستے کا مال کما کے مر جائے، اتنی فرصت نہیں ملی کہ خدا اس کو سزا دے، بعد میں سزا ملے گی اور وہ مال اس کی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ ایک بڑا مالدار آدمی لاکھوں شلنگ چھوڑ گیا 40-50 برس پہلے یہاں افریقہ کے اندر، لاکھوں شلنگ چھوڑ گیا۔ اس کا دھندا کیا تھا؟ بیاج کھانا، سود کھانا، کبھی بھی بزنس نہیں کیا۔ امام نے بھی اس کو ایک دفعہ کہا کہ یہ بیاج کھانا چھوڑ دو، لیکن محبت پیسے کی جب منہ کو لگتی ہے تو اس بچے کی طرح جو ماں کی دھاون پیتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو گوشت کی بوٹی دے دو تو وہ دھاون بند کر دیتا ہے، پھر وہ دودھ نہیں پیتا، اور وہ گوشت اس کے لیے زہر ہے۔ نہیں مانا، خود تو گزر گیا، وہ لاکھوں شلنگ اس کی اولاد کے کوئی کام نہ آئے۔ اس دنیا کے اندر اس قسم کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ گئے 35-36 برس کے اندر مجھے دار السلام میں ہوئے، ان 35-36 برسوں کے اندر اکھی دنیا میں گھوما، خود دار السلام کے اندر میری نظر کے سامنے
कितने ही मालदार थे, अपनी कौम में भी गैर कौम में भी। अब मैं हैरान हूं कि इतना पैसा उनका कहां चला गया। कई मर खप गए, उनकी औलाद गरीब हो गई, क्या हुआ? वो पैसा कहां चला? और बात ऐसी जगह भी हैं कि 4-4, 5-5 पेढ़ी तक पैसा चलता है। मैं एक दफा मोजम्बिक गया, 1960 की बात करता हूं, 20-21 बरस हुए। मोजम्बिक छोटा सा टापू है। उस वक्त हमारी 300-350 इस्माइली जेब की जमात थी। ये मेरी पहली मुसाफरी थी 1960 में मोजम्बिक में। 14 दिन रहा। इस दरमियान मोजम्बिक छोटी सी जगह होने के कारण से सब हिंदी लोग आपस में मिलते गिलते हैं। एक हिंदू की पेढ़ी थी, वो भी मुझे एयरपोर्ट के ऊपर लेने आए थे। इंट्रोडक्शन हुई है, फलाना भाई है। 2-4 रोज के बाद उन्होंने खाना किया, सारी काउंसिल वाले भी आए, हम भी गए। मुझे पता लगा कि वो 150 बरस की पेढ़ी है। जो आदमी उस वक्त था उनका मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके दादे का बाप परदादा 150 बरस पहले मोजम्बिक में आया। 150 बरस से वही नाम चल रहा है, वही मकान है जो कि रिनोवेट हुआ बहुत दफा, वही उनका बिजनेस, वही उनकी शाख। बाहर से लोग कैशू नट का उनका बड़ा व्यापार, अफ्रीकन लोग कैशू नट लेके गुनी उसके ऊपर रख के वजन किए बगैर चले जाने, 2-8 दिन के बाद आके अपने पैसे ले जाने। 150 बरस की पुरानी पेढ़ी और अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है 20 बरस के बाद भी। लेकिन हमारी सारी जमात के अंदर और दूसरे आदमियों के अंदर मुझे 40 बरस की भी पुरानी पेढ़ी कोई नजर न आई। 150 बरस की ये पेढ़ी चलती रही, क्यों? मैंने आपको उसका जवाब अंदर दे दिया कि अफ्रीकन लोग कैशू नट लेके आवे, इसी तरह से गुनी छोड़ के 8 दिन के बाद अपने पैसे ले जावे। उसने कभी वजन में दगा नहीं किया, कभी वजन में दगा नहीं किया। उसका ये अंजाम के 150 बरस तक उनकी साख चलती रही। उनकी प्रामाणिकपना, उनकी ऑनेस्टी, उनकी अच्छी नीति, उनका इतना एतबार कि अफ्रीकन लोग, फार्मर लोग अपना माल वजन किए बगैर उसके ऊपर रख जावें। उन्होंने कभी भी चोरी नहीं की। ये है मजहब। बाद ऐसे लोग हैं कि सामने खड़ा हुआ है ग्राहक, अभी क्या, किसी का नाम तो मैं जिक्र करता नहीं हूं, लेकिन दुनिया के अंदर ये जो बनाव होती हैं, ये मिसालें बनती हैं, ये दाखले होते हैं। एक जगह गया, वो आदमी मुझे अपनी झिंगरी में ले गया। 1000 एक आदमी, छोटी छोटी गांठें कॉटन की लिए हुए, औरतें, मर्द, बच्चों के साथ सब इधर खड़े थे लाइन के अंदर। माप तोल करने वाला और झिंगरी वाले उनकी वो कॉटन खरीदते थे। 3 बरस के बाद जब मैं दोबारा गया तो झिंगरी का दीवाला फूंका गया। क्यों फूंका गया? 10 मील पांव से चल के एक भाई बिचारी बच्चे को उठा के 20-25 रत्तल गांठ सिर पे उठा के कॉटन लेके आई है। लेने वाला, झिंगरी वाला, वजन के अंदर भी बेईमानी करता है। 25 रत्तल के 20 रत्तल वजन करता है और उसको 5 रत्तल की चोरी खा जाता है, उसके पैसे खा जाता है। तो पसीने की कमाई गरीब की 10 मील पांव से चल के आई हुई, तुम उसके साथ भी चोरी करते हो। अंजाम आ गया। 3 बरस, 2 बरस के बाद मैं गया तो वो दिवालिया हो गया था, फटे हुए कोट पहन के बैठा था जमात खाने के अंदर। अपना आदमी नहीं चलता दुनिया के अंदर। ये बहुत तस्बीहां निकालने वाले, आंख बंद करके एक पांव पे खड़े रह के इबादत करे, पिलर के साथ खड़े रह के आप समझते हो कि खुदा उसकी बहुत सुनता है।
लंबे लंबे सजदे करे, 15-15 मिनट तक नाक रगड़ता रहे, सिर रगड़ता रहे, खुदा उसकी ज्यादा सुनता है? खुदा उसकी सुनता है जो दिल के पाक है, चाहे वो गरीब है, चाहे जंगल में रहने वाला है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है। अरे वो आदमी भी जो खुदा को नहीं मानते लेकिन नेक हैं, खुदा उनको भी बरकत देता है। खुदा ताला रहम रहीम है। दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, गट्ठे पड़ जाने सजदे कर करके नमाजों के अंदर लंबी लंबी तस्बीहां निकालने वाले, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ के, बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ के, बड़े बड़े गिनान बोल के, इनसे हम खुदा ताला कुछ शेयर करना चाहते हैं। खुदा हमारे दिलों की नीयत को जानता है। 1934 में मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि बंबई आए। हमारे पंजाब में, मैं अमृतसर का रहने वाला हूं, मैं ये जो वाकया बयान कर रहा हूं बहुत दफा अपनी आवाज़ों में याद आया तो किया है। हमारे गांव में एक आदमी था, वो जमात खाने बहुत कमाता था, जुगार खेलता था। अक्टूबर महीने में दिवाली आई, उसने जुगार खेली, 500 रुपए जीता। आज से आप विचार करो, 43 बरस पहले, 50 बरस पहले 500 रुपए आज के 5 लाख रुपए बराबर है। 500 रुपए जीते। तो उस वक्त अमृतसर से बंबई का किराया 3rd क्लास के अंदर 12-13 रुपए थे। मौलाना हाजिर इमाम की पदरामनी 8-10 रोज के बाद होने वाली थी। समाचार आए तो ये अपनी बीवी और बच्चे को लेके बंबई गया। 500 रुपए मिले थे। 1 फुट जमीन के अधर चलता था। कानी मोहल्ले के अंदर इमाम ज़मान दस्त चुमाते थे। ये हाजिर इमाम ने दस्तबोसी बंद कर दी है, इसकी मर्जी, क्योंकि दस्तबोसी हमारे धर्म का कोई सिद्धांत नहीं है। एक इज्जत है कि हम जब इमाम के हुजूर में जाते हैं तो मौला का हम हाथ पांव चूमते हैं, एक श्रद्धा के तौर पे, एक इज्जत के तौर पे। आपको मालूम है, हम अपनी दुआओं के अंदर, जमात खानों के अंदर कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम ऐसा करते हैं। ये वही निशानी है, यानी हम सिर के ऊपर माथे पे हाथ लगाते हैं। पहले इधर हाथ लगाओ। कई लोग ये 2-3 स्टेप लेते हैं, वो नहीं, पहले इधर हाथ लगाते हैं पेशानी पे, यानी हम सजदा करते हैं, नमन करते हैं, सलाम करते हैं, और फिर हम होठों को हाथ लगाते हैं चूमने के तौर पे कि हम मौला का छाती का पांव चूमते हैं। इमाम की दस्तबोसी उस दिन हो रही थी। लोग 2 आने 4 आने चांदी के सिक्के उस जमाने में चलते थे। 2 आने कितनी, ये कमीज का एक बटन है ना, इससे थोड़ी बड़ी, कमीज के बटन जितनी। 4 आने कितनी कि हमारी जो सुमनी है 50 सेंट कितनी, 4 आने, इससे थोड़ी छोटी और पतली। 8 आनी जरा इससे बड़ी, 1 रुपया, ये सब 2 आनी, 4 आनी, 8 आनी, 1 रुपया, ये चांदी के सिक्के थे। उस जमाने में चांदी बहुत सस्ती थी, तो लोग तो 2 आने 4 आने रखते थे। तो बहुत पैसे वाला हुआ तो वो 1 रुपया रखता था। इसको तो 500 रुपए जुगार में मिले थे। दिल बड़ा, जुगारी का दिल बड़ा होता है, शराबी और जुगारी का दिल बड़ा होता है, खिलाने पिलाने वाला होता है। ब्याज खाने वाले का दिल तंग होता है, कंजूस होता है। हलाल की रोजी कमाने वाला बीच बीच में रहता है, न कंजूस होता है न फेंकने वाला होता है। और यही हमको इस्लाम सिखाता है कि काटी काटी चलो, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनो। जब इसका वारा आया, शीशे में से 10 रुपए का नोट निकाला और वो जहां वो ट्रे पड़ी थी वहां नोट रख के तो ऐसा नमन किया। साहब हाथ रखते थे, इसने नमन किया, साहब ने इसके सिर पे हाथ नहीं रखा। जब इसने सिर उठाया
تو ماں باپ نیچے جھک کے یہ لیفٹ ہینڈ سے 2 انگلیوں سے صاحب نے وہ نوٹ اٹھا کے اس کو کہتے ہم کو جگار کا پیسہ نہیں چاہیے، لے جاؤ، اس کو کاٹو تو لہو نہ نکلے، ہکا بکا ہو گیا، ماں باپ نے نوٹ پھینک دیا، حلال کی کمائی کرو، نہیں یہ پھینک دیا نوٹ باہر، والنٹیئر نے پکڑ کے لائن میں سے نکال دیا، نوٹ پھینک دیا، مولا کا ہاتھ بھی نہیں لگا اور سب کے سامنے ذلیل ہو گیا، ہم کو جگار کا پیسہ نہیں چاہیے۔ یہی برس کچھ ٹائم کے بعد بھائیوں کی جب دست بوسی کا ٹائم آیا، ٹانی محلے کے مین گیٹ، ابھی کریم آباد ہے ٹانی محلہ جس کو کہتے ہیں، مین گیٹ کے بازو میں ہی چھوٹی سی کوٹھڑی میں ایک فاطمہ بائی کر کے رہتی تھی، بڈھی ڈوسی چنگنی کڈ کی بھجیے بیچاری تلے صبح بیچے، اس میں سے روزی کماوے، 1/4 کی 10 دے۔ وہ زمانے کے اندر 1 پیسے کی 3 پائیاں ملتی تھیں، 1 پیسے کی 3 پائیاں 1 روپے میں 192 پائیاں ہوتی تھی۔ ایک پائی بچا 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 کے اس نے 8-10 مہینے میں 2 آنے بچائے، یعنی 8 پیسے بچائے، 24 پائیاں بچائیں۔ جب اس نے ہر روز نہیں بچا سکے، 10 دن کے بعد 1 پائی بچے تو جمع کر چھڑے، ایسا کر کے اس نے جب 24 پائیاں ہوئی 8 پیسے ہو گئے، 8 پیسے دے کے 2 انی اس نے چاندی کی خرید لی واپس۔ وہ 2 انی اپنی پچھیڑی کے چھیڑے پہ اندر رکھ کے، اتنی سی 2 انی شرٹ کے بٹن جتنی چھوٹی سی 2 انی تھی، پچھیڑی کے چھیڑے میں اس نے گانٹ مار کے 2 4 5 گانٹیں لگائیں کہ گم نہ ہو جائے۔ نہا دھو کے لائن کے اندر کھڑی رہی، مولا کے حضور میں جاتے رہے دست بوسی میں یہ کہ جو تم کو نذرانہ رکھنا ہے تمہاری مرضی، وہ نذرانہ رکھو، ایسا جھک جاؤ تو مولا سر پہ ہاتھ رکھے دعا چیز دے، امام کا ہاتھ تمہارے بدن کو لگے، تمہارا بدن پاک ہوئے، یہ نصیب داری اللہ کا ہاتھ ہے، امام کا ہاتھ ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب اس کی باری آئی تو اس بیچاری نے گانٹیں کھولنی شروع کی، اس کو یہ ڈر ہوا کہ لائن میں پہلے سے گانٹ کھولوں گی، اتنی چھوٹی سی دونی گر جائے گی تو صاحب کے سامنے آگے اس نے گانٹیں چھوڑنی شروع کی۔ اب اس میں ٹائم لگا، کیپٹن ماں غصے ہوئی، ماں باپ نے اس کو کہا چپ رہو، ماں باپ دیکھتے رہے، دنیا بھر میں اس کو بھی تھوڑی راحت ملی، منٹ 1 لگا ہوگا، 1 گانٹ کھولی، دوسری کھولی، تیسری کھولی، ماں باپ مسکراتے رہے، اس نے اس میں سے 2 آنی نکالے، 2 آنی مولا کے پاؤں کے نیچے ٹرے پڑی تھی وہاں رکھ کے ہاتھ باندھ کے نمن کیا۔ امام دو جہان کا مالک، دلوں کا مالک ہے، اس کو کہا تیرا جگار کا پیسہ نہیں چاہیے، نوٹ پھینک دیا، اور اس کی 2 آنی کی طرف نظر رہی، کون سی 2 آنی ہے؟ ایک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، نیچے جھک کے وہ 2 آنی اٹھائی مولا نے، وہ 2 آنی اٹھا کے صاحب ایسا اونچا کر کے لوگوں کو دکھایا، دیکھو یہ 2 آنا والا 2 کروڑ روپے سے ہم کو زیادہ پیارا ہے۔ وہ 2 آنی کھیسے میں لے گیا، اپنے کھیسے میں، کوٹ کے کھیسے میں ڈالی، بہت اس کو دعا آشیش تھی۔ یہ مولا تو انتر جانی ہے، یہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، پکڑ پکڑ کے سب کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے مذہب میں ایمان یہ ہے کہ امام سب کچھ جانتا ہے اور اس کو سب بات کی خبر ہے، اس سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ رات کو اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے جو اس وقت سوچ رہے ہو، کبھی مولا کو یاد کر رہے ہو تو دینداروں وہ سن رہا ہے، کبھی کوئی برائی سوچ رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، نیکی کرتے ہو بدی کرتے ہو اپنے خیالوں وچاروں میں، وہ مولا کو سب خبر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں۔ آشا جی پتاڑ تنی جے سدھ جے جانے سوئی
دھنی آیا جی۔ پاتاڑ کیا ہے؟ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین کے اندر ایک دم چلے جاؤ اور دوسری طرف نکل جاؤ۔ آشا جی پاتاڑ تنی جے سدھ جانے سوئی دھنی آج آیا جی۔ پرتھوی نہ جنے بند جے باندھیا پرتھوی نہ جنے بند جے باندھیا سوئی دھنی آہی بیٹھا ہریانہ تیانا ہریانہ تے جو سامیشا آنا تے جو انت مولا جانے جی۔ اس مولا سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، زمین میں جو چیزیں دفن ہیں وہ جانتا ہے۔ یہ پرتھوی کو بند باندھنے والا کہ یہ بھاگ نہ جاوے، یہ وہی مالک ہے جو یہاں بیٹھا ہے، اس جمع خانے میں حاضر ناظر بیٹھا ہے، ہمارے دلوں میں حاضر ناظر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھو تو گناہ نہ ہوئے، بدی برائی نہ ہوئے۔ یہ جو سمے آج ہم پسار کر رہے ہیں یہ بڑا کٹھن سمے ہے۔ آپ کبھی میری 20 برس پہلے کی ریکارڈ کی ہوئی آوازیں سنو تو 20 برس پہلے بھی میں آپ کو یہ کہتا تھا کہ سمے خراب آ رہا ہے۔ آج 20 برس کے بعد بھی کہتا ہوں کہ سمے اور بھی خراب آئے گا، اور 20 برس کے بعد اگر زندہ ہوا تو میں آپ کو اس وقت بھی، آنے والے 20 برس کے بعد بھی، 2000 سن میں بھی کبھی واز کروں گا تو کہوں گا دیندارو سمے آگے بہت خراب آئے گا۔ تو کیا یہ سمے خراب ہی ہوتا جائے گا؟ ہاں، دن بدن خراب ہوتا جائے گا، دن بدن خراب ہوتا جائے گا۔ 100 برس سے زیادہ آنے والا جو ٹائم ہے، 100 برس سے زیادہ، روز بروز دنیا کی حالت بگڑتی جائے گی، اور اس دنیا کی بگڑنے والی حالت کے تمام نشان اگموانیاں ہمارے گنانوں کے اندر موجود ہیں۔ میں کوئی پروفٹ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اماموں کے فرمان اور پیروں کے گنان میں سے نکال کے کہہ رہا ہوں، اس میں سے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقت اور بھی خراب آئے گا، تو کیا خراب وقت آئے گا؟ اچھا وقت ہونے والا ہی نہیں ہے دینداروں۔ چاہے کتنا بھی طوفان آوے، تھوڑے ٹائم کے بعد شانتی ہو جاتی ہے، لیکن یہ شانتی کے پیچز ہوئیں گے، چھوٹے چھوٹے پیچز ہوئیں گے، چھوٹے چھوٹے پیچز، یعنی تھوڑا تھوڑا سمے اچھا سکھ شانتی کا آتا رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ دنیا بگڑتی جائے گی۔ روز چھاپے پڑتے ہو، آپ کو خصوصاً طور پہ جو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کبھی کبھی ہمارے ڈیلی نیوز میں یا سنڈے نیوز میں آتی ہے نا، چوتھے پیج کے اوپر کوئی یونائٹڈ نیشنز کی نیوز آوے ضرور پڑھنا۔ آج دنیا کی وسطی 4.25 ارب ہو گئی ہے، اور 4.25 ارب سے 2000 سن تلک کوئی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں 6 ارب ہو جائے گی، کوئی آدمی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 8 ارب ہو جائے گی۔ اور پیروں نے گنان میں کہا ہے جیسے جیسے سمے آتا جائے گا دنیا میں اناج کمتی ہوتا جائے گا، پانی بھی کمتی ہوتا جائے گا۔ ان پانی نہ بھنڈار خود سے دنیا میں بھوک مرا بڑھتا جائے گا۔ ہمارے ٹیبل کے اوپر 25 جات کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہمیں کیا پتا دینداروں کے دنیا کے اندر 1 ارب آدمی آج ایسا ہے کہ جس کو 1 ٹک بھی پیٹ بھر کے ملتا نہیں۔ 1 ٹک بھی 100 کروڑ آدمیوں کو آج اس وقت آپ کی دنیا میں 100 کروڑ آدمی ہیں جن کو 1 وقت بھی پیٹ بھر کے روز کھانا نہیں ملتا، اور اس میں 50 کروڑ تو ایسے ہیں
50 करोड़ आदमी ऐसे हैं कि जो भूख मरे की लिमिट के अंदर हैं, भूख मरे की हालत में। आप जब भी अपना टेबल देखो, उस वक्त इन चीजों को याद करो जो मैं कह रहा हूं। अपना खाना शरीर के वास्ते जितना पोषण जरूरी है वो जरूर खाओ, मैं वो नहीं कहता, लेकिन बहुत वेराइटीज न खाओ। इन 1 अरब आदमियों का दिल में ख्याल रखो, जिस खुदा ने आपको पैदा किया है उसी खुदा ने उनको पैदा किया है। हाँ, सच बात है कि हमको खुदा ने इतनी बड़ी नियामतें दी हैं और उनको नहीं दी उनके गुनाहों के कारण से, और हमारे ऊपर कोई बाप दादा या पीरों की मेहरबानी और दुआओं के कारण से हमें इतनी नियामतें दे दी उसने। तो इन नियामतों का शुक्र अदा करो और इन नियामतों में से दूसरों को दो, तो खुदा राजी होएगा। और इन नियामतों के ऊपर अकड़ोगे, इन नियामतों के ऊपर बड़ाई करोगे, मगरूरी करोगे, ये समझोगे कि मैंने अपनी मेहनत से पैदा किया है, तो खुदा एक दिन तमाशा मारेगा कि ये सब नियामतें छीन जाएंगी। उगारी खाने का टाइम आ जाएगा। हमारी नजर के सामने कई इस किस्म के किस्से हैं। राजमहल में रहने वाले जेल में सड़ के वहां वो उगारी खाने की नौबत आ जाती है। खुदा किसी पे जुल्म नहीं करता, हम खुद अपने आप के ऊपर जुल्म करते हैं। जब हमें मगरूरी आ जाती है, पैसे की सत्ता आ जाती है, या सत्ता की सत्ता खुमारी आ जाती है, या हमें कोई और बड़ाई आ जाती है, मेरी बड़ी लागवग है, लागवग कुछ काम की नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा कुछ काम का नहीं, कुछ काम की कोई चीज नहीं। खुदा की रहमत मांगो, हर वक्त गुनाहों की मुआफी मांगो। केनी पेरे साहिब लेखाले से खालिद गुनाह बख्शे। कब हमारी भूल हो जाएगी, कब कौन सी बात में पकड़े जाएंगे, उस बात से डरते रहो। अपनी खादा खुराकी को चेंज करो, बहुत बहुत वैरायटियां मत बनाओ। पैसे भी बचे, अनाज भी बचे। हमारे बहुत से घरों में हर रोज एक सर्टन क्वांटिटी अनाज डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, ऐठा हो जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, वो हम वेस्ट करते हैं। कभी हम उतना अनाज कम लेने खरीदें तो इतने अनाज दुकान पे रहे ताकि कोई दूसरे आदमी को काम आवे। मैंने आपको बात सुनाई कि मैं आपको आज की वाज के अंदर हजर इमाम की शैली जो लंदन की पगड़ामनी थी उसकी बाबत में कुछ बातें कहूंगा। मौलाना हजर इमाम 7 दिन तक उधर हर रोज मंडप में आते रहे। 2 दिन के सिवा हजर इमाम सुबह भी आते रहे, दोपहर के बाद भी आते रहे, और इमाम हमेशा ये बात फरमान करते रहे, वक्त खराब आता है, करकसर करो, फजूल पैसा खर्च मत करो, पैसा बचाओ, मंदी चालू हो गई। इमाम फरमाया मंदी बहुत खराब आएगी। आज से 4 बरस पहले 77 की साल में मौलाना हजर इमाम ढाका गए। 77 नहीं, 76 नवंबर 76 सब ढाका गए। 300-350 की जमात है ढाका में। हजर इमाम ने वहां फरमाया कि 2 बरस हैं, 1.5-2 बरस के बाद दुनिया में मंदी चालू होगी, अभी से तुम उस चीज का ख्याल रखो, पैसा बचाओ। ये पैसे बचाने की बात तो 50 बरस से हमको इमाम सुल्तान मुहम्मद के जमाने से ताली के आते रहे। 1930-32 की जो मंदी दुनिया के अंदर आई थी, छोटे बच्चों को पता नहीं, लेकिन काउंट हुसैन नासर शरीफ जैसे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं या और कोई ऐसी बड़ी उम्र के लोग हैं, उनसे पूछो कि 30s की मंदी जो दुनिया में आई थी, अगर 1938 में 39 में लड़ाई न लगती तो आधी दुनिया दिवाले में जाती, ऐसी खराब मंदी थी। मगर दीनदारों, अभी जो मंदी ये 80s में आएगी, 30 की मंदी भुलाई जाएगी। मौलाना हजर इमाम ने फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों, इधर लंदन की बात करता हूं, मंदी शुरू हो चुकी है, मंदी बहुत खराब आएगी, सारी दुनिया पे आएगी।
مولا فرمایا جو انڈسٹریلسٹ دیش ہیں، ماں باپ نے کسی دیش کا نام نہیں لیا لیکن پیسے والے دیش تو آپ کو پتا ہے، ماں باپ فرمایا پیسے والے دیش بہت ٹرائی کریں گے کہ مندی رک جاوے، نہ آوے، لیکن دے ول فیل، وہ کامیاب نہیں ہوئیں گے۔ مندی آئے گی، ضرور آئے گی، اور بہت لمبا ٹائم چلے گی۔ ماں باپ فرمایا تم دھار نہیں سکتے، اتنا لمبا ٹائم چلے گی، برس 2 برس میں ختم نہیں ہوئے گی۔ صاحب نے ٹائم نہیں دیا، مگر ماں باپ فرمایا کہ اتنا لمبا چلے گی کہ تم اس کا خیال نہیں کر سکتے، اتنا لمبا چلے گی، تمہاری آشا سے زیادہ لمبا چلے گی۔ ایسے سمے اپنا بھبکا چھوڑو، سمپل سادہ جیون گزارو، سستے کپڑے پہنو، تھوڑا کھاؤ، یعنی خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، مگر ویرائٹیز کم کرو، بگڑے نہیں، پھینکنا نہ پڑے، اپنی رہنی کہنی کے سٹینڈرڈ کو نیچے کرو۔ امام نے ایسی کئی ایک باتیں فرمائی۔ دیکھو امام فرمان کر کے جماعت کی ایک ایک جیو کا کتنا خیال کرتا ہے۔ مولانا حاضر امام کے حضور میں جب مہمانیوں کا کام کاج شروع ہوا، ایک لڑکا اکیلا، اس کی کوئی فیملی نہیں، شادی بھی نہیں کی، وہ ایک اکیلا تھا، نہیں تو 2 آدمیوں کو رضا تھی۔ مہمانی کی پلیٹ لے کے صاحب کے حضور میں آیا، صاحب نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ عرض کی کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں اکاؤنٹنٹ ہے۔ 2-4 باتیں کی، صاحب نے اس کو شاباش دی، دعاشیش دی۔ وہ جب چلا گیا، صاحب نے دوبارہ واپس ایسا دیکھا اور کرسی سے صاحب ایسا لمبا بدن کر کے، لمبا ہاتھ کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور واپس کھینچا۔ لیفٹ ہینڈ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گھڑیال لگی تھی، رسٹ واچ۔ ماں باپ کہتے ہیں کیسی اچھی خوبصورت گھڑی ہے، خوش ہو گیا من میں کہ میری گھڑی کی وکھان کیا صاحب نے۔ کتنے میں لی؟ کچھ صاحب کو کہا صاحب اتنے میں لی، تو صاحب نے آنکھیں ایسی اونچی کی، او ویری ایکسپینسو، بڑی قیمتی گھڑیال ہے۔ صاحب تیرے پاس گھڑیال نہیں تھی؟ صاحب تھی۔ ٹائم نہیں دیتی تھی؟ صاحب دیتی تھی۔ خراب ہو گئی تھی؟ نہیں صاحب ٹھیک تھی۔ جب وہ گھڑیال تیرے پاس ٹائم دیتی تھی، چلتی تھی، تو پھر یہ گھڑیال لینے کی ضرورت کیا بیٹا؟ چپ ہو گیا۔ یعنی محض شوق، محض دکھاوا۔ کسی دوست نے پہنی ہوگی تو اس کو ایسا ہوا کہ میں بھی پہن سکتا ہوں، میں کسی سے کمتی ہوں؟ ماں باپ فرمایا ایک چیز تمہارے پاس ہے جو کام کر رہی ہے، تمہاری سروس کر رہی ہے، چاہے وہ بلکہ ہلکی ہوئے، لیکن اس کو ایسا ہی پھینک کے دوسرے فضول پیسے خرچ مت کرو، مت کرو۔ کتنا اچھا داخلہ، کتنی اچھی مثال ہے۔ یہ جو سمے ہم پسار کر رہے ہیں، یہ سمے ایسا ہی نہیں، ابھی ٹھیک ہونے والا نہیں، یہ تو لمبا سمے چلے گا، اور جیسے جیسے ٹائم آئے گا، یہ ابھی فروری مارچ ختم ہوئے گا، مارچ آئے گا، اپریل آئے گا، یہ خراب ہوتا جائے گا۔ صرف ادھر نہیں، آخری دنیا کے اوپر اکنامک کنڈیشن خراب ہو جائے گی۔ آخری دنیا میں اناج کی شارٹیج ہوئے گی، پانی کی شارٹیج ہوئے گی، ہوا ویمان کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر فرق پڑ گیا ہے، بارش کم کی ہوئے گی، جہاں ضرورت نہیں وہاں بے حساب ہوئے گی، فلڈ آ جائیں گے، دھرتی کمپ آئیں گے، ایسے ایسے حال دنیا کے اندر ہوئیں گے کہ لوگ تراش تراش کریں گے۔ ایک دھرتی کمپ آیا، 20-25 ہزار آدمی، اس میں 5-10 مارا گیا، باقی 15-20 بے گھر ہو گیا۔ دوسری جگہ آیا، دیکھو الجیریا کے اندر دھرتی کمپ آیا، 3 لاکھ آدمی بیچارے بے گھر ہو گئے۔ اٹلی میں ابھی دھرتی کمپ آیا تھا، کتنا خراب حال ہوا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی کوپ ہے۔ اس قسم کے بناؤ بہت بنیں گے۔ اس کلجگ کے سمے کے اندر اپنے ایمان کی سلامتی مانگو دیندارو، نیکی سے چلو، سادہ جیون گزارو، کسی کا حق نہ کھاؤ، آدھی روٹی حلال کی کمانی کی کھانی وہ سکھ دے گی، لیکن حرام کی کمانی کے لاکھوں جب چلے جائیں گے تو جائیں گے، لیکن لات مار کے جائیں گے، لات مار کے جائیں گے۔ وہ پیسہ چلے تو جائے گا، مگر لات مار کے جائے گا کہ بعد میں حالت اور بھی خراب ہو جائے۔
اللہ سے یہی دعا مانگو، یا مولا حق حلال سے رکھنا، اچھی کمانی کرو. ایک چیز آپ نے 2 شلنگ کی لی ہے، آپ اس کو 10 نہیں 50 شلنگ پہ بیچو، آپ کا حق ہے، اس میں کوئی خراب نہیں. لیکن گورنمنٹ نے اگر کوئی لا بنایا ہے تو اس لا کا دھیان رکھ کے کام کرو. لیکن چوری، بدماشی، ہیرا پھیری، فریب دینا، جھوٹ بولنا، ان چیزوں کے اندر اپنا جیون نشٹ ہو رہا ہے. دعا بندگی کیا کام کی، نیاز پینا، سگری کھانا کیا کام کا. آج ہماری جماعت کے اندر روحانیت گھٹ گئی ہے، روحانیت گھٹ گئی ہے. لوگ سکریت لیتے ہیں، پلرز کے پاس پھینک کے چلے جاتے ہیں، 10 دن کے اندر سے سکریت ملتی ہے. جڑا لیتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی باریوں کے اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں. کوئی آدمی جڑا لیتا ہے، کوئی کسی کتے کو کھلا دیتا ہے یا گھر کے بوئی کو دے دیتا ہے. ارے تمہارے اوپر اللہ رحم کرے، تم مت لو. اگر تم کو یہ چیزیں پھینک دینی ہیں، یہ چیزیں جو ہم بے ادبی کر رہے ہیں ان کے تماشے پڑیں گے اور پڑتے ہیں. تندرستی خراب ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، بیماری گھر سے نہیں نکلے گی، ذلیل ہوئیں گے، خوار ہو جائیں گے، پیسہ برباد ہو جائے گا، بہت سی چیزیں ہو جائیں گی. مذہب کی عزت کرو، مذہب کا اپنے دل کے اندر مرتبہ رکھو، ڈر کے چلو اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہم سب کچھ نہیں، ہم آل مائٹی نہیں. آل مائٹی تو چھوڑ دو، ایک چھوٹا مچھر کاٹتا ہے تو بیمار پڑ جاتے ہیں. ہماری طاقت کدھر ہے؟ کس چیز پہ ہم بڑائی کرتے ہیں؟ کاچا رے گھڑوا جیسا تمہیں آدمی، ہاتھے پڑے تو بھانگا. ہماری حالت یہ ہے، بیٹھا بیٹھا آدمی مر جاتا ہے. دیندارو، میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی وہ اپنے من سے نہیں، شاہ پیر کے فرمان سے کی. مانو آپ کی خوشی، آپ کا بھلا ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا. نہیں مانو گے، آپ جانو آپ کی قسمت. لیکن امام کا ہمیشہ سے فرض رہا، امام فرمان کرتے ہیں، امام کے ہاتھ کے نیچے پیر اور پیروں کے ہاتھ کے نیچے جو دائی اور مشنری اور بھگت ہوتے ہیں وہ جماعتوں کو سناتے رہتے ہیں. سننے والے سنتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے. یہاں بہرے کا مطلب یہ کہ جو واعظ نصیحت فرمان کنان کو پوزی سمجھ کے بیکار سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا انجام ان کی لائف میں آ جاتا ہے. اپنی دل کو سمجھاؤ، عبادت بندگی کرو، نیک اعمال کرو، اچھا جیون، سادہ سمپل جیون گزارو. بھب کا چھوڑ کے حضرت امام بہت دفعہ فرمان کیے ادھر دار السلام نے بھی کہ تم اپنا لو پروفائل رکھو، اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیچا کرو. غریبی حالت میں رہنے کی بات نہیں، لیکن سمپل حالت میں رہو، عبادت کرو، مولا کو یاد کرو، 10 شکر میں پورے رکھو تو ہماری بھول چک کے مولا بخش دیتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنے نور سے ہمیں برکت دیتا ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچا کے رکھے، ہر آفت بلا دور کرے. مولانا حضرت امام حقیقت کی سمجھ دے رہے، مولانا حضرت امام آپ کو دن دنیا میں خیر و برکت دے رہے، بھلائی اور نیک توفیق دے رہے، اپنے چھتر چھایا میں رکھے، جماعتوں میں قلوبوں میں آپس میں صلاح سمجھ سے رکھے. اور صلاح سمجھ آج کے سمے میں بہت ضروری ہے. دینداروں، مولا ہمیشہ صلاح سمجھ اور اتفاق سے رکھے، ظاہر باطن دیدار عنایت کرے.